اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل دین کے نور کی روشنی کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے۔ آئیے امام مسجد کی دکھی داستان، پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کے حوالے سے کچھ اور باتیں میں کرنا چاہوں گا، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ احادیث بھی آپ کے بارگاہ میں پیش کروں۔ امام مسجد اپنے سارے معاملات دنیا کے چھوڑ کر آپ کے پاس یعنی انتظامیہ یعنی مسجد والوں کے پاس حاضر ہوتا ہے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، گھریلو رشتہ دار سب کو چھوڑ کر مسجد کی خدمت کے لیے، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے، محلے داروں، گاؤں والوں کی خدمت کے لیے سب کچھ چھوڑ کر اپنے بچوں کو لے کر 24 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس آ جاتا ہے، انتظامیہ کے پاس۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر امام مسجد ہر چیز چھوڑ کر آپ کے پاس آتا ہے تو میرا خیال سے اب مسجد کی انتظامیہ کا، اہل محلہ کا، محلے داروں کا حق بنتا ہے کہ اس کو ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا پیار دیا جائے، کہ اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں کہیں سے آیا ہوں۔ یہ امام مسجد کا حق ہے۔ آئیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے امامت۔ پھر اس کے بعد چاروں یاروں خلفائے راشدین نے امامت فرمائی، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ اور لوگوں نے بھی امامت فرمائی۔ سرکار دو جہاں مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی امام نماز پڑھائے، اس کے پیچھے جتنے بندے نماز پڑھنے والے ہوں گے ان کی سب کی نماز کا اجر امام کو عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی خوش نصیب ہیں امام کہ اگر ان کے پیچھے 100 لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی اپنی نماز کا اجر تو انہیں ملتا ہی ملتا ہے، ان کی نماز کا یعنی 100 لوگوں کی نماز کا اجر بھی امام مسجد کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اب 1000 لوگ ہوں، 5000 لوگ ہوں، 10,000 لوگ ہوں تو اس کا اندازہ آپ اور ہم خود لگا سکتے ہیں کہ اس امام کو اتنا ہی اجر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی امام متقی، پرہیزگار ہو، فاسق فاجر نہ ہو، اچھا اخلاق کا مالک ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، اگر آپ نے اس اچھے عالم، متقی اور پرہیزگار کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ اس طرح ہے کہ آپ نے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ حدیث پاک میں موجود ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ حدیث پاک میں موجود ہے میرے پیارے بھائیوں، اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث موجود ہیں، لیکن ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہوگا، ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ آیا ہم اپنے امام کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، مسجد کی انتظامیہ کیا سلوک کرتی ہیں، مسجد کے محلے دار جو ہیں وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ آج کوئی چھوٹی سی بات کی وجہ سے کسی کو نکال دے، اور کچھ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اہل محلہ، اہل گاؤں، اہل شہر، ان کے اندر ایک یا دو بندوں کے ساتھ امام مسجد کی چپکلش ہوتی ہے، یا امام مسجد کے ساتھ ایک یا دو بندوں کو مسئلہ ہوتا ہے، اور اہل محلہ، اہل گاؤں، اہل شہر جو ہے ان 2 بندوں کی صرف بات مان کے، کیونکہ وہ 2 بندے ان کو یہ بتانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ آیا یہ بندہ امامت کے قابل نہیں ہے، یہ کام نہیں کر سکتا، یہ چاہے وہ عالم دین کتنا مرضی متقی پرہیزگار ہو، اچھا ہو، اپنی ڈیوٹی کو بڑے اچھے طریقے سے انجام دیتا ہو، اپنی بڑی ڈیوٹی کو بڑے اچھے طریقے سے نبھاتا ہو، لیکن وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اس چیز کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کہ یہ امام مسجد نہیں کر سکتا، امامت نہیں کر سکتا، یہ ایسے کرتا ہے، یہ ویسے کرتا ہے۔ اب یہ ایسے ویسے کرتا ہے یہ آپ لوگ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے
میری ان باتوں پہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اگر کوئی امام مسجد ایسا کرتا ہے واقعی غلط ہے، تو ان کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے کہ یہ مصلی رسول اور میرے پیارے بھائیوں یہ بہت ہی جو ہے کریٹیکل جگہ ہے۔ کریٹیکل سے مراد ایک خطرناک جو ہے، اس کا مطلب ہے خطرناک سے مراد یہ ہے کہ بہت حساس جگہ ہے یہ۔ اس کا اگر ہم خیال نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیے گا کہ دنیا میں ضلالت ہمارے لیے ہمارا بھی نصیب ہوگی۔ اس لیے ہمیں امامت کا جو یہ مصلی ہے، امامت کا جو یہ مقام ہے، ہمیں اچھے طریقے سے جو ہے اسے ادا کرنا چاہیے، اس منصب کا خیال کرنا چاہیے، اور اس منصب کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی مقتدی کا دل نہ دکھ جائے، ہماری وجہ سے کسی مقتدی کو پریشانی نہ آ جائے۔ اور انتظامیہ کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے باتیں کی ہیں، ان تمام باتوں پر غور کیجئے۔ کسی بھی چھوٹی بات کی وجہ سے ہم فوراً امام مسجد کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، امام مسجد کو منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امام مسجد کو جو ہے وہ معزت کر لیتے ہیں۔ یہ بات ذرا تھوڑی سی غور سے سنیے گا۔ جہاں پر ہم امام مساجد کو بدلتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی مسجد کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا۔ کبھی آپ ایسا کر کے دیکھیں، جس طرح آپ امام مسجد کو بدلتے ہیں نا، اسی طرح کبھی مسجد کی انتظامیہ کو بدل کے دیکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی مسجد کی انتظامیہ بدلنے کی وجہ سے آپ کے مسجد کے معاملات بہتر ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت امام صاحبان کو اپنا حق ادا کرنے کی اور اس مصلی رسول کا ادب و احترام کر کے جو ہے اس منصب پر فائز جو ہیں ان کو اس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مقتدی، محلے دار، اہل محلہ، محبت و پیار کرنے والے، اللہ رب العزت ان کو اپنے امام مسجد کے ساتھ محبت کرنے کی، کسی پریشانی کے ساتھ ان کو کھڑے ہونے کی، اپنے مسجد امام کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔